بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 127 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 127 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 266 پڑھیں گے۔ ناظرین، آج کے اس سبق کے اندر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست مثال بیان کی ہے، اور اس مثال میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد ایک ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا خرچ کیا ہوا نیکی چھوٹی بڑی جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری اچانک ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بڑھاپے کی مثال دی ہے اور اس کی اولاد کے کمزور ہونے کی مثال دی ہے، تو بعینی ہی یہ حالت انسان کی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اور اس کے لیے اب مزید کوئی نیکی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جب اس کے پاس اس وقت کی اس گھڑی کے اندر اس کو یہ منظر دکھاتا ہے تو پھر اس کے پاس سوائے ندامت اور حسرت کے اور کچھ نہیں رہتا۔ تو آج کے سبق کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست مثال بیان کی ہے، اور اس کو آپ نے صدقہ جاریہ کے طور پر لوگوں کی اصلاح کے لیے آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے آپ نے جو قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ہے، پہچان کرنی ہے، وہ علامات کے ذریعے 3 رنگوں کے ساتھ۔ اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے۔ اور یہ تمام تر علامتیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ اگر معلم القرآن کے تقریباً 16 لیکچر ابھی تک آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ان کو ضرور دیکھیں، ان کے اندر انشاءاللہ آپ کو تمام تر جتنی بھی علامتیں ان کے بارے میں ساری اس کی وضاحت مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیا ودو، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا، کہ ہو، لہو، اس کا، جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری، چلتی ہوں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور آ پہنچے اسے بڑھاپا، ولہو، اور اس کی، ذریۃ ضعفاء، کمزور اولاد ہو، فاصابہ اعصار فیہ نار، پھر آ پہنچے اس باغ کو بگولا، بگولا کہتے ہیں جیسے ایک گول چکر کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا ہوتی ہے اور اس کے اندر اگر آگ ہو، فاحترقت، پس وہ جل جائے، یعنی وہ باغ سارے کا سارا جل جائے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 کلر ہیں۔ حمزہ کا معنی کیا ہے، یودو، یہاں پہ یا جو ہے اس کا اکیلا ترجمہ ممکن نہیں ہوتا، معلم القرآن کے اندر بھی یہ وضاحت ہے، یہاں پہ 1 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا کے ترجمے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے۔ آیا ودو، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہو جنتن، کہ ہو اس کا ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور آ پہنچے اسے بڑھاپا، ولہو ذریۃ ضعفاء، اور اس کی کمزور اولاد ہو، فاصابہ اعصار، پھر آ پہنچے اس باغ کو بگولا، فیہ نار، اس میں آگ ہو، فاحترقت، پس وہ جل جائے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا اللہ تعالیٰ، بیان کرتا اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، یعنی جو کالے رنگ کے اندر الفاظ ہیں وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہیں، کالے رنگ کے اندر بار بار استعمال ہونے الفاظ کے لیے ہے، اور جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے
یصیبها اصابہ مصیبت، ٹھیک ہے، یود مودت، اور اس طرح محبت، نخیل نخلستان اور نخلستانی علاقہ، یہ سارے ہم اردو کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنتن، کہ کوئی اس کا ہو باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، چلتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے ہوں اس میں ہر قسم کے پھل، واصابہ الکبر، اور آلے اسے بڑھاپا، ولہو ذریۃ ضعفاء، اور اس کی کمزور اولاد ہو، فاصابہ اعصار فیہ نار، پھر آلے اس باغ کو بگولا اس میں آگ ہو، فاحترقت، بس وہ جل جائے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم الآیاتی، تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرخ رنگ کے اندر الفاظ ہیں، ایک ہے فاحترقت، وہ جل جائے، اعصار بگولا، اور تیسرے نمبر پر ہے اعناب انگور۔ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں یا وہ کالے رنگ کے اندر ہیں یا نیلے رنگ کے اندر ہیں جو بار بار آتے رہتے ہیں، اور جو لفظ بار بار آئیں وہ آپ کو بہت جلد یاد ہو جائیں گے۔ آپ نے تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ جیسے آپ تھوڑی سی محنت اور توجہ کریں گے آپ بہت جلد قرآن پاک کا ترجمہ خود سے کرنا سیکھ جائیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔